اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا شفیع المذنبین، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین۔ دوستو، جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں کہا تھا کہ بزرگوں کے عقائد پہ بات کریں گے کہ ہمارے بزرگان دین جیسے آج کل پیش کیا جاتا ہے یا ایسے تھے یا وہ کچھ اور تھے۔ بات یہ ہے کہ مشہور بات ہے کہ غوث اعظم جو ہیں، جو میرے بھی مرشد ہیں، آپ کے بھی مرشد ہیں، وہ پیدائشی ولی تھے۔ اب پیدائشی ولی جو ہوتا ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ایک عطا ہے، اور ولی کوئی بھی ہو وہ پیدائشی ہوتا ہے۔ محنت کرنے سے، عبادت کرنے سے کوئی انسان ولی نہیں بن سکتا، ثواب تو کما سکتا ہے۔ ولی وہی بنتا ہے جس کو اللہ تبارک تعالیٰ چاہتا ہے۔ جتنا جہد اور تقوی بزرگوں میں پایا جاتا ہے، میں پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کو اس معاملے میں بزرگوں کا ان کو امام مانتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ جتنے بزرگوں میں پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی مخلص تھے، اور یا خواجہ معین الدین چشتی، جتنے بھی ہمارے بڑے بڑے اکابر ہیں، عام بندہ اس سوچ تک پہنچ ہی نہیں سکتا، کیونکہ فقیری کی پہلی شرط یہ ہے جب آپ اللہ سے مانگتے ہیں تو پھر کسی انسان سے نہیں مانگتے۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی نے جو اپنی زندگی گزاری بغداد میں، وہ کم و بیش 72 یا 73 سال بنتے ہیں، بعض روایتوں میں 75 سال بھی آئے ہیں۔ ان 75 سالوں میں آپ نہیں دیکھیں گے کہ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی نے کسی کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلایا ہو۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک دفعہ بھوک لگی تو میں جنگل میں نکل گیا، کچھ پتے وغیرہ کھا کے اپنا گزارا کر لوں۔ وہاں پر میں نے دیکھا کہ کچھ درویش پہلے اس کام میں لگے ہوئے تھے۔ کیا آپ نے کہا، میں نے پھر وہ پتے بھی نہیں کھائے کہ مجھے شرم آئی کہ جو لوگ مجھ سے پہلے یہاں موجود ہیں میں ان کا حق نہ کھا جاؤں۔ حالانکہ جنگل تو بہت بڑا ہوتا ہے، وہ اس میں سے کوئی بھی اپنا حصہ لے سکتا ہے، لیکن پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی جو اللہ پہ اس درجے کا توکل کرتے تھے کہ وہی مجھے کھلانے والا ہے، وہی مجھے پلانے والا ہے، تو آپ اس درجے پہ تھے کہ 4 8 10 دن کا فاقہ بھی آپ کو اپنی لگن سے نہیں روکتا تھا، جو اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ آپ کی لگی ہوئی تھی۔ اور اسی بزرگ کے نام پہ آج سب سے زیادہ دنیا میں جھوٹ بولا جاتا ہے، اسی بزرگ کو بدنام کیا جاتا ہے۔ اسی لیے تو انجینئر محمد علی مرزا جیسے لوگ، جاوید احمد گامدی جیسے لوگ، اور بھی بہت سارے ہیں جو ان صوفیاء کرام کا انکار بھی کرتے ہیں اور ان کو برا بھلا بھی کہتے ہیں۔ اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں، کیونکہ ہم نے جب سے سنت کو چھوڑا ہے ہم دنیا میں رسوا ہو گئے۔ جو بندہ بھی سنت کو اپنائے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نانا کی ہر سنت کو اپنایا، کوشش کی، اور جہاں میرے نانا نے قدم رکھا وہاں پر میں نے قدم رکھا، یعنی کہ ساری زندگی اب سنت کے مطابق گزارنے کی کوشش کی۔ کیا آج ہم میں، مجھ میں، آپ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں، یہ پاور ہے کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ ہمارا ہر عمل جو ہے وہ سنت کے مطابق ہے؟ اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے
تو نہیں، میں تو گناہ گار انسان ہوں، مجھ سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن مجھے یہ قطعاً حق نہیں پہنچتا کہ اگر میں غلطی کر رہا ہوں تو میں اس کے لیے سہارا ڈھونڈوں بزرگوں کا، کہ میری غلطی کیسے چھپ سکتی ہے۔ جس غلطی کا جواب دہ میں ہوں تو مجھے وہ غلطی اپنے سر ہی لینی چاہیے، مجھے وہ گناہ اپنے سر ہی لینا چاہیے، نہ کہ بزرگوں کے ذمہ ڈال دیں کہ بزرگ بھی تو ایسا کرتے تھے۔ کسی بزرگ نے خلاف سنت کوئی کام نہیں کیا۔ جو آج کل لوگ بہانے ڈھونڈتے ہیں اور کہتے ہیں بھی کسی طریقے سے ہمیں کوئی راستہ مل جائے کہ یہ ہم نے جو غلط کام کیا ہے اس کو کوئی شریعت یا بزرگوں کی طرف سے کوئی سند حاصل ہو جائے۔ دوستو، اگر آپ صحیح بزرگوں کو پڑھیں گے تو آپ کو کوئی بزرگ بھی ایسا نہیں ملے گا جس نے سنت ترک کی ہو اور اللہ تبارک تعالیٰ کے احکامات کو ترک کیا ہو، کیونکہ وہ اتنے بڑے صوفی بزرگ بنے ہی اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ کی اطاعت کی وجہ سے ہیں۔ ہم اطاعت کرتے ہیں اپنے پیٹ کی، ہم اطاعت کرتے ہیں لوگوں کو دکھانے کی، کیونکہ ہم لوگ جو ہیں ایک تو بے صبرے بھی ہیں اور جلد باز بھی ہیں۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں، جو پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی نے 18 سال کی عمر سے لے کر 93 سال کی عمر تک توحید کا جو درس دیا لوگوں کو، وہ لوگ بھول گئے۔ ایک 11ویں شریف یاد رکھی ہوئی ہے، یا آپ کی چند کرامتیں یاد رکھی ہوئی ہیں، جو آپ نے تکلیفیں اٹھائیں اس راہ سلوک میں، ان کو فراموش کر دیا۔ جو آپ نے تکلیفیں اٹھائیں اللہ اور اس کے رسول کے نام پر، اس کو ہم نے فراموش کر دیا، کیونکہ ہم سہولت پسند ہیں۔ ہم تو دین کے نام پہ انگلی بھی نہیں کٹوا سکتے، سر کیا کٹوانا ہے، سر تو سیدنا امام حسین دے گئے، لیکن ہمیں دوستو قطعاً حق نہیں پہنچتا کہ ہم اپنی غلطیوں کو ان بزرگوں کے ذمہ ڈالیں اور راستہ تلاش کریں کہ شاید طریقت میں آسانی ہے۔ طریقت میں بالکل بھی آسانی نہیں ہے، بالکل بھی آسانی نہیں ہے، بالکل بھی آسانی نہیں ہے، کیونکہ طریقت آپ کو وہ درس دیتی ہے جو انسانیت کے لیے درس ہے۔ طریقت آپ کا فقہ نہیں دیکھتی، طریقت آپ کا رنگ روپ نہیں دیکھتی، طریقت دیکھتی ہے تو صرف اور صرف یہ بندہ اللہ تبارک تعالیٰ کا کتنا وفادار ہے اور رسول اللہ کا کتنا وفادار ہے۔ جب سے ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کی تابعداری چھوڑی ہے، ہم دنیا میں ذلیل و خوار ہو گئے۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے، ہم جو بھی چلے کریں، عمل کریں، وظائف پڑھیں، وہ خالصاً اللہ کے لیے ہوں۔ جو تکلیف آئے اس کو اللہ کی طرف سے سمجھنا چاہیے کہ یہ میرے گناہوں کو دھونے والی ہے، اور جو خوشی اور راحت ملے اس کو اللہ تبارک تعالیٰ کا احسان عظیم سمجھنا چاہیے، کیونکہ انسان خود کچھ بھی نہیں ہے، ہر چیز کا مالک و مختار میرا اللہ ہے۔ کیونکہ اللہ اگر نہ چاہے تو میں اور آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دیتا ہے تو ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم ذکر اذکار بھی کرتے ہیں۔ اگر اللہ تبارک تعالیٰ ہم سے یہ توفیق چھین لے، کون ہے جو ہماری مدد کرے؟ بزرگان دین کے پاس بیٹھنے والا انسان بہت جھک جاتا ہے، جھک اس معاملے میں جاتا ہے، اس کا دل اللہ کے آگے جھک جاتا ہے۔ بزرگ اس کو سمجھاتے ہیں کہ بیٹا جو کچھ بھی ہے ہر چیز کا مالک و مختار اللہ ہے، جو کچھ بھی لینا ہے تو نے اللہ کے در سے لینا ہے اور رسول اللہ کے در سے لینا ہے، لہذا اپنے دل کو اس دنیا سے خالی کر دے۔ جس دن آپ نے اس دنیا کو، اپنے دل کو اس دنیا سے خالی کر دیا، اسی دن اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے دل میں اپنا ڈیرا جما لے گا۔